اگر آپ کسی انسان کو ایک چراغ دیں اور اسے کہیں کہ تم اندھیرے میں جب سفر کرنا چاہتے ہو تو اس چراغ کی روشنی میں تم نے سفر کرنا ہے، کہتے ہیں کہ آپ نے اسے چراغ دیا، اس نے جب سفر شروع کیا اور وہ چراغ ضائع کر دیا، آپ اس شخص کو ایک اور چراغ دیتے ہیں، چلو وہ چراغ کی تم نے قدر نہیں کی، میں تمہیں ایک اور چراغ دیتا ہوں، تم اس چراغ کی روشنی میں اپنا سفر طے کرو، اور وہ شخص اس چراغ کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ پھر آپ اس کی ناشکری کے باوجود اسے ایک اور چراغ دیتے ہیں کہ تم اس چراغ کی روشنی میں اپنا سفر اور منزل کا تعین کرو۔ کہتے ہیں کہ آپ نے یکم بعد دیگر اسے 11 چراغ دیے ہیں، لیکن اس نے ہر چراغ کی قدر نہیں کی بلکہ اسے ضائع کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں تو پھر ایسے انسان کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ کچھ وقت کے لیے اس سے وہ چراغ لے لیا جائے تاکہ اسے چراغ کی روشنی کی قدر ہو۔ کہتے ہیں یہی انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کے بعد مولا علی سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام کی صورت میں لوگوں کو ایک ایسا نور امامت اور چراغ امامت عطا کیا کہ جس کی روشنی میں انسانیت کو اپنا سفر طے کرنا تھا، لیکن اس انسانیت نے ان 11 معصوم چراغوں کی اماموں کی قدر نہیں کی، تو اب اللہ نے اس آخری جو چراغ امامت ہے اسے پردہ غیبت میں رکھ دیا تاکہ لوگوں کو اس کی کمی محسوس ہو کہ چونکہ ہم نے پہلے نور امامت کی قدر نہیں کی، اب اس لیے وہ نور امامت پردہ غیبت میں چلا گیا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم دیکھیں کہ ائمہ علیہ السلام میں سے ہر امام کے ساتھ اس زمانے کے لوگوں نے کیا کیا ہے، تو اللہ نے آخری امام کو پردہ غیبت میں بھیج کے ایک امامت کی جو اہمیت ہے، جو اس کی ہمارے ساتھ ایک وابستگی ہے، اسے سمجھایا ہے کہ اب جو تم نے مدارج طے کرنے ہیں کمالات کے، تو خود امام کی کمی اور کوتاہی ظاہری حیات میں محسوس کرو گے۔ اور دیکھیے جیسے نہج البلاغہ میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ ہر زمانے میں حجت موجود ہوتی ہے، چاہے وہ حجت ظاہر ہو یا چاہے وہ حجت مستور ہو یعنی مخفی ہو ہماری نظروں سے۔ اور قرآن مجید میں بھی اگر آپ سورہ کہف پڑھیے تو وہاں پہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں وہ ظاہر رہ کر بھی ہدایت کرتے ہیں اور وہ مخفی رہ کر بھی ہدایت کرتے ہیں۔ کہ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہدایت کر رہے تھے انسانوں کی، حضرت خضر علیہ السلام بھی ہدایت کر رہے تھے، مگر دونوں میں فرق یہ تھا کہ جناب موسیٰ لوگوں کے درمیان ظاہری طور پر رہ کر ان کی ہدایت کر رہے تھے، اور جناب خضر علیہ السلام لوگوں کے درمیان ہی مخفی رہ کر ہدایت کر رہے تھے۔ اور یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے صاحب شریعت الاعظم پیغمبر کو کہا گیا کہ جب انہوں نے یہ محسوس کیا شاید مجھ سے بڑا کوئی اب اہل علم نہیں ہوگا، تو خدا نے کہا کہ میرا ایک بندہ خدا اپنے سامنے ہے کہ جاؤ موسیٰ کو تمہیں دریا کے کنارے ملے گا اور اس سے جا کے کچھ علم حاصل کرو۔ حالانکہ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کے پاس حصول علم کے لیے جا رہے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہی حجت تھی جو لوگوں کے درمیان موجود تھی لیکن مخفی رہ کر لوگوں کی ہدایت کر رہی تھی۔ تو اس لیے امام مہدی علیہ السلام بھی موجود ہیں جو لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، مگر وہی جیسے اللہ نے سورہ کہف میں اشارہ فرمایا کہ جناب خضر بھی موجود تھے جناب موسیٰ کے زمانے میں، مگر وہ مخفی رہ کر لوگوں کی ہدایت کرتے تھے۔ امام زمانہ بھی اسی کائنات اس دنیا میں موجود ہے، مگر فرق یہ ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں مگر ہم انہیں نہیں پہچان پاتے، اور ہر مشکل امر میں وہ انسانیت کی ہدایت کرتے ہیں۔ امام زمانے کے ذات ایک پرندہ سلام اب اگر ہم دیکھیں کہ جب امام پردہ غیبت میں ہے، دیکھیے سب سے پہلے تو عقیدہ مہدویت جو ہے اس پہ سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے امام مہدی علیہ السلام پہ، کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں امام مہدی کے بارے میں صرف شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں، اہل سنت نہیں رکھتے، نہیں، سارے مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ آخری زمانے میں امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، اور اس میں بھی مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ جو امام مہدی ہوں گے یہ نسل رسول میں سے ہوں گے، اور اس پر بھی تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے
کہ وہ جو نسل رسالت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے چل رہی تھی وہ امام مہدی علیہ السلام مولائے کائنات اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہو. اور پھر اس حوالے سے اہل سنت کی کتابوں میں ایک روایت ہے اور وہ اس کا بہت زیادہ شور بھی کرتے ہیں کہ پھر رسول خدا نے یہ بھی فرمایا کہ وہ جو نسل حسن حسین میں سے امام مہدی ہوں گے کہ رسول خدا نے امام حسن اور حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ ان دونوں کی اولاد میں سے ہوگا. اور یہ بھی جو ہم امام مہدی کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں بے شک وہ ایسا ہی ہے کہ جب امام سجاد علیہ السلام کی ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ان کی جو نسل چلی در حقیقت امام سجاد علیہ السلام بیٹے امام حسین علیہ السلام کے تھے اور جو ان کا عقد ہوا تھا امام حسن علیہ السلام کی بیٹی سے ہوا تھا اور امام حسین کے بیٹے اور امام حسن علیہ السلام کی بیٹی سے حضرت امام باقر علیہ السلام کے ذریعے پھر امامت کا سلسلہ آگے جاری ہے. اور پھر ہماری کتابوں میں بہت سی ایسی روایتیں موجود ہیں خاص طور پر کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے 9ویں بیٹے ہوں گے. اور پھر اس پر بھی تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اور وہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ کیف انتم اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی کہ جب جناب مریم کا بیٹا بھی تمہارے درمیان نازل ہوگا وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ لیکن جو امام ہوگا وہ تم میں سے تھا. یعنی یہ بھی اتفاق ہے تمام مسلمانوں کا اس بات پر کہ امام مہدی علیہ السلام کے ابتدا میں جناب مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں. تو پھر ہم کہیں گے اختلاف کس بات کا ہے؟ اختلاف صرف ایک بات کا ہے. ہم کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوگی. لیکن اگر ایک اور اہل سنت کی کتاب المعجم الکبیر میں طبرانی نے روایت لکھی ہے اور ایک کتاب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے لکھی ہے القول المعتبر فی الامام المنتظر، اس کے اندر انہوں نے امام مہدی کے حوالے سے مختلف احادیث جمع کی ہیں. اس کے اندر بھی انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس میں روایت کے لفظ یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت نہیں بلکہ وہ بھی تمہارے درمیان نزول فرمائیں گے. یعنی گویا ان کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح پہلے سے ہو چکی ہوگی بس وہ دنیا میں ظہور فرمائیں گے پردہ غیبہ سے ہٹ کے لوگوں کے درمیان آئیں گے. یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں امام مہدی علیہ السلام آخری زمانے میں دنیا میں تشریف لائیں گے. اور پھر ایک روایت ہے جو سنن ابن داؤد سلسلہ جو اہل سنت کی کتابیں ہیں ان میں سنن ابن داؤد کے اندر بھی ہے سنن ابن ماجہ کے اندر بھی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی اللہ علیہ امام زمانے کے ظہور کے تاجیل کے لیے مل کے بلند کر صلوات کہ اس کے اندر جو عالم اہل سنت نے حدیث لکھی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر قیامت کے آنے میں ایک دن باقی رہ جائے تو آپ نے فرمایا اللہ اس ایک دن کو اتنا طولانی کر دے گا کہ اللہ میرے ایک بیٹے کو ظاہر کرے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم و جور سے بھر چکی ہو. یعنی اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ قیامت آ جائے گی تو نہیں، رسول کی یہ احادیث واضح طور پہ بیان کرتی ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف نہ لے آئے. اس لیے ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ عقیدہ امام مہدی کو شیعوں کا عقیدہ ہے. یعنی اگر آپ اپنے دفتر میں، اپنے سکول میں، اپنے کالج میں جہاں بھی آپ کوئی نوکری ملازمت کرتے ہیں آپ وہاں پہ امام مہدی کے بارے میں گفتگو شروع کرتے ہیں، لوگ آپ سے سوال کریں گے آپ شیعہ تو نہیں ہیں. یعنی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ شاید امام مہدی علیہ السلام شیعوں کا عقیدہ ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ خالصتاً اسلام کا عقیدہ ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے. اس لیے ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے. اب ہمیں ایک اہل بیت کے پیروکار ہونے کی حیثیت سے امام مہدی کے ساتھ کیسے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے؟
سب سے پہلے ہمیں امام زمانہ کی معرفت ہونی چاہیے۔ اب وہ معرفت کیا ہے؟ کیا معرفت یہ ہے کہ مجھے یہ پتہ ہو وہ حضرت امام حسن عسکری کے بیٹے ہیں، جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں، یا وہ 15 شعبان 255 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے؟ دیکھیے یہ وہ معرفت ہے جو ایک مومن بھی جان سکتا ہے، منافق بھی جان سکتا ہے۔ یہ کوئی بھی شخص جان سکتا ہے کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، آپ کی ولادت کب ہوئی ہے۔ اصل جو امام زمانہ کی معرفت کا جو پہلا مرحلہ ہے، جو پہلا زینہ ہے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ان اماموں میں سے کہ جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا اور اس حسن کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ میرے بعد میرے 12 خلفاء نامزد فرمائے گا اور وہ 12 خلیفہ پے در پے دنیا میں تشریف لائیں گے، اور اس وقت تک قیامت نہیں آتی جب تک میرے 12 خلفاء نہیں آئیں گے، اور وہ اسلام کو عزت بخشیں گے، اور ان 12 خلفاء میں سے جو 12 خلیفہ ہیں وہ امام مہدی ہوگی۔ اور ہمیں ساتھ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ جو 12 خلفاء میں 12 خلیفہ امام مہدی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مخصوص من اللہ امام ہے، اللہ کے بنائے ہوئے امام ہے، ہم پر حجت ہے، اور ہمارے لیے جو دین کا اصل مصدر اس زمانے میں ہے اور ہمارے گلے میں جن کی بیعت کا توق ہے وہ یہی حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، امام زمانہ بلند کر صلوات۔ اور جب ہمیں امام کی معرفت ہو جائے، اب دیکھیے امام کی معرفت کے لیے بھی ممکن ہے کہ آپ کم از کم کوئی ہفتے میں ایک ہی دن اپنے گھر میں کوئی امام زمانہ کے نام کی ایک بیٹھک سجائیں، کم از کم اپنے گھر کے جو افراد ہیں انہیں بیٹھ کے امام زمانہ کا تذکرہ کریں، تاکہ آپ کے بچوں کے دلوں میں بھی امام زمانہ کی محبت پیدا ہو، امام کے ساتھ اپنا تعلق استوار کریں۔ اگرچہ آپ امام زمانہ کی ایک حدیث انہیں پورا سنا دیں، اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی عالم کو بلائیں، نہیں، کوئی امام زمانہ کی ایک کتاب آپ اپنے گھر میں رکھیں، اور کم از کم شب جمعہ اپنے گھر کے افراد کو امام زمانہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے، معرفت کے لیے، اور اسی کو امام زمانہ کی ایک حدیث سنا دیں تاکہ کچھ نہ کچھ میں امام زمانہ کا پتہ چلے۔ اور پھر دوسرا مرحلہ معرفت کے بعد کہ میں خود کو کیسے امام زمانہ کا ناصر بنا سکتا ہوں، اس لیے کہ ہم اس پردہ غیبت میں جو امام موجود ہیں انتظار کر رہے ہیں وہ اپنے رخ خیبر سے پردہ ہٹائیں اور دنیا میں ظہور فرمائیں، تاکہ دنیا میں جو انہوں نے عدل و انصاف کا نظام نافذ کرنا ہے ہم امام کے خادم کی حیثیت سے ان کے اس الہی مشن میں مددگار بن سکیں۔ اب اس میں ہم کیسے مددگار بن سکتے ہیں؟ اس کے لیے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اپنا تزکیہ نفس کریں، کہ میں اپنے نفس کو پاک کروں، میں اپنے آپ کو اس قابل بناؤں کہ میں امام زمانہ کا سامنا کر سکوں۔ اور اس کے لیے یہی آسان ہے کہ میں ہر روز اپنا محاسبہ کروں، کہ رات سونے سے پہلے جب بستر پہ جاتا ہوں تو میں دیکھوں کہ صبح سے لے کے اب سونے تک کتنے ایسے کام ہیں کہ جو اللہ نے مجھ پہ واجب کیے تھے وہ میں نے سارے کیے ہیں، اور میں غور کروں کہ کون کون سے مجھ سے خدا اور رسول اور اپنے امام کی نافرمانیاں سرزد ہوئی، اور اگر مجھ سے نافرمانیاں سرزد ہوئی ہیں تو میں خدا رسول کی بارگاہ میں معافی مانگوں، اور میں اگر اس کی قضا ہے تو اس کا قضا کروں، اس کی تلافی ہے تو تلافی کروں، اور اگر واجبات ترک ہوئے ہیں تو میں ان کو قضا بجا لاؤں یا میں اسے آئندہ کبھی نہ ترک کروں، تاکہ اپنا تزکیہ نفس کریں۔ اور پھر امام زمانہ کی ایک مددگار کی حیثیت سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے ہمیں ہر روز اپنے دل کی ابتدا امام زمانہ کے نام سے کرنی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ اس کے لیے کوئی آپ کا خرچ نہیں آئے گا، کوئی آپ کا وقت نہیں صرف ہوگا، کہ جب آپ اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے امام کی بارگاہ میں سلام عرض کیجیے کہ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، یا السلام علیکہ یا بقیت اللہ، السلام علیکہ یا ابا صالح۔ یعنی جب آپ اپنے دن کا آغاز ہی اپنے امام علیہ السلام کے نام سے کر رہے ہیں اور آپ اپنے امام علیہ السلام کو سلام کر رہے ہیں، اب دیکھیے سلام کرنا مستحب ہوتا ہے، جواب دینا واجب ہوتا ہے، اب خود سوچیے جب آپ امام پر سلام کر رہے ہیں تو یقیناً امام آپ کو آپ کے سلام کا جواب دیں گے، جسے امام زمانہ صبح کے وقت سلامتی کی دعا دے دے اس کا سارا دن ہم سلامتی سے گزرے۔
اس لیے کم از کم نوجوانوں سے خاص طور پہ مخاطب ہوں کہ آپ اپنے دن کا ابتدا جو آغاز ہے بستر سے اٹھیں تو امام زمانہ علیہ السلام کو سلام کریں. پھر امام سے تعلق اور مضبوط کرنے کے لیے جو عبادت ہے دعائے عہد کی تلاوت کریں. ہر روز کر سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے. کم از کم زندگی میں ایک دفعہ ایسی روٹین بنائیں کہ 40 دن مسلسل اس کی تلاوت کی جائے. اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں جو 40 دن مسلسل دعائے عہد کی تلاوت کرے گا اگر وہ مر بھی جائے گا تو اللہ اسے قبر سے اٹھائے گا اور اسے امام زمانہ کی سپاہیوں کے ساتھ محشور کرے گا. پھر آپ بے شک ہر شب جو اس دعائے عہد کی تلاوت کریں. اور پھر ہمیں اپنے راز و نیاز امام زمانہ سے بھی کرنے چاہیے. اب دیکھیے جیسے جیسے زمانہ آگے ترقی کر رہا ہے مادیت پرستی بڑھتی جا رہی ہے اور ایک معاشرتی ہمیں جو آزمائش دیکھی جاتی ہے کہ انسان تنہائی کا بھی شکار ہوتا ہے. مثلا پہلے تھا کہ لوگ معاشرے میں دوست ہوتے تھے وہ شام کو مل بیٹھتے تھے اپنے امور ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے اور کوئی نہ کوئی انہیں بہتر طور پہ مشورہ ملتا تھا. اب شاید اتنا زیادہ میڈیا کا دور ہے کہ انسان بجائے دوستوں کے درمیان بیٹھنے کے شاید وہ میڈیا میں جا کے بیٹھ گیا سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے یا باقی اس کے علاوہ جو اور آپ کے پاس کوئی اینڈرائڈ موبائل ہے آپ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی ایک انسان معاشرتی طور پہ تنہائی کا بھی شکار ہو رہا ہے. اب اس کے لیے انسان چاہتا ہے کہ کوئی تو ایسی ذات ہو جس سے میں اپنے راز و نیاز کروں. اس کے لیے آپ یہ سمجھیں سب سے بہترین جو ہستی آپ کو راز و نیاز کے لیے ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام. کہ کبھی ایسا بھی ہے جب آپ مصلی عبادت پہ ہیں یا گھر میں تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جو آپ کے امور ہے آپ ایک راز و نیاز کی صورت میں امام زمانہ سے اپنے دل کی باتیں کریں. اور شاید میں سوچوں کہ میں امام زمانہ سے کیا راز و نیاز کی باتیں کروں امام سے اپنی کیا کروں امام سے میں ان کی کیا پوچھوں. اس کے لیے بھی دیکھیں آئمہ نے ہماری مشکل آسان کی ہے. ایک دعا ہے جس سے دعائیں ندبہ کہتے ہیں. آپ وہ دعائیں ندبہ پڑھ لیں عربی میں نہیں اس کو اردو ترجمہ ہی پڑھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے امام سے راز و نیاز کیسے کرنی ہے. میں نے اپنے دل کی کون سی باتیں امام کو بتانی ہے اور امام زمانہ سے اپنے دل کی کون سی باتیں پوچھنی ہے. آپ کا امام زمانہ سے تعلق مضبوط ہوگا. اور پھر جیسے اپنے لیے آپ صدقہ دیتے ہیں ویسے امام زمانہ کی طرف سے صدقہ دیں. جیسے آپ اپنی سلامتی کی دعا کرتے ہیں ویسے امام زمانہ کی سلامتی کی دعا کریں. اور وہی جو آپ دعا بھی پڑھتے ہیں اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ اس کی کثرت سے آپ تلاوت کیا کریں. اور یہ خاص طور پہ کتاب الکافی میں شب قدر کی رات کہ جو اعمال ہیں اس میں یہ مذکور ہے کہ جب امام نے بتایا کہ آج کی رات کون کون سے عمل کرے تو امام نے فرمایا اپنے امام کی سلامتی کی بھی دعا کرو اور اس میں یہ دعا منقول ہے اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن. لیکن یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کیا امام زمانہ میری دعاؤں کے محتاج ہے؟ یعنی میں امام زمانہ کی سلامتی کے لیے دعا کروں گا یا ان کے وجود کے صدقے میں مجھے صحت و سلامتی ملے گی؟ در حقیقت اس کا یوں آپ سمجھیے جیسے آئمہ نبی اور آل نبی ہمارے درود کے محتاج نہیں ہے کہ میں درود پڑھوں گا تو اللہ ان پہ رحمت نازل کرے گا بلکہ چھٹے امام سے یہ جملہ ہے کہ درود امام نے کہا تم ہم پہ پڑھ رہے ہوتے ہو یہ رحمتیں تم پہ اتر رہی ہو. اسی طرح ہم امام زمانہ کی سلامتی کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سلامتی کی خیر و برکتیں ہم پہ نازل ہوتی ہیں اور اس کی دلیل کہ دعویٰ کا دلیل یہ ہے کہ وہ ہم پہ نازل ہوتی ہیں. کتب ربندی نے اپنی کتاب میں یہ روایت لکھی ہے کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا اس کا نام عبد الرحمن اصفہانی تھا. اصفہان کا رہنے والا تھا. اس کے اوپر غربت آ گئی افلاس ناداری آ گئی. لوگوں نے اس سے تنگ آ کے اسے اپنے شہر سے نکال دیا. اس نے کہا کہ میں بغداد جاتا ہوں اور اس وقت جو عباسی بادشاہ تھا متوکل میں اس سے شکایت کرتا ہوں لوگوں کی. عبد الرحمن کہتا ہے وہ شیعہ نہیں تھا امام کی امامت کا متقد نہیں تھا. وہ کہتا ہے کہ میں بغداد چلا گیا تو میں نے دیکھا وہاں پر دربار کے باہر سپاہیوں کا ہجوم ہے. میں نے کہا کہ یہ اتنا ہجوم کیوں ہے تو کہا گیا کہ ابھی شیعوں کے امام کو لایا جائے گا. تو کہتے اتنے میں نے دیکھا شیعوں کے 10ویں امام یعنی حضرت امام علی نبی علیہ السلام
دیکھا وہ ایک گھوڑے پہ سوار تھے اور وہ لوگوں کی طرف دائیں یا بائیں طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ امام علیہ السلام اپنے گھوڑے کی گردن کی بالوں پہ مسلسل نظر جمائے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں نشینوں کے امام کا چہرہ دیکھا جو ان کی ایک وجاہت تھی، جو نورانیت تھی، میرے دل میں اس شخص کی محبت پیدا ہوئی۔ میں نے سپاہیوں سے پوچھا کہ اس نورانی شخص کو کیوں دربار میں لے کے جا رہے ہیں سپاہی؟ مجھے بتایا گیا کہ متوکل نے بلایا ہے اور متوکل انہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا کہ اتنی نورانی شخصیت، اس قدر نیک و صالح شخص اور بادشاہ نے قتل کرنا چاہتا ہے، اور میرے دل میں جب محبت پیدا ہوئی، کہتے ہیں میں جانتا نہیں، میں نے اپنے دل میں خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اب الہا انہیں قتل نہ کیا جائے تو انہیں طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ کہتے ہیں میں نے دل میں یہ دعا مانگی۔ کہتے ہیں جب ہی وہ امام علی نقی کی سواری میرے قریب گزری تو کہتے ہیں جو میں نے دل میں دعا مانگی تھی وہ میری طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں عبد الرحمن اصفہانی استجاب اللہ دعاک، اللہ نے تیری دعا مستجاب کر دی۔ اور امام نے کہا وہ جو تو نے میری سلامتی کی دعا مانگی ہے اس کا تجھے صلہ کیا ملا ہے؟ رسول تقبل اللہ عمرک، جو تو نے زمانے کی حجت اور امام وقت کی سلامتی کی دعا مانگی ہے، اس وجہ سے اللہ نے تیری عمر طولانی کر دی ہے۔ اور دوسرا صلہ وَكَسَّرَ اللَّهُ مَالَكَ وَأَوْلَادَكَ، اللہ نے اس دعا کے صلے میں تجھے مال بھی بکثرت عطا کرے گا اور تجھے اولاد بھی کثرت سے عطا کرے گا۔ اور وہ کہتے ہیں جب میں تمہیں یہ واقعہ سنا رہا ہوں، جب میں نے امام کے لیے دعا مانگی تھی میری جھولی خالی تھی، میں مفلس اور ناداری کی شکایت لے کے بادشاہ کے پاس جا رہا تھا کہ اس وقت میرے پاس 10 لاکھ درہم ہے اور میری 70 سال عمر ہے اور اللہ نے مجھے 10 بیٹوں سے امام کے صدقے میں نوازا۔ تو اس لیے آپ اپنی مصیبتوں پریشانیوں سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو امام کی سلامتی کی دعا مانگیے، اس کے وسیلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے اور جو ہمارے کے کائنات امام زمانے کے ظہور میں تاجید فرمائے اور ہمیں امام کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر